الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ رہ کے بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی آتا ہے بشر دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بھی آتا ہے بشر دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ بزرگان محترم، ہمارے علاقے کے محترم سمرو میاں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ سب حضرات واقف ہی ہے، اور جمعہ کے بعد یعنی جمعہ کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جانی ہے۔ جس چیز کو انہوں نے پا لیا اور جس راہ سے وہ گزرے، ایک دن آنا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی یہی سفر طے کرنا ہے، اسی راہ سے گزرنا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے ایک مومن کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا تعلیمات دی گئی ہے مجھے اور آپ کو، تو اس مختصر وقت میں گنجائش رہی تو دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آدمی جس کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ اسے وہاں آرام میسر ہو، تو اس ملک کی کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آخرت، ہمیں بھی یہ سفر طے کرنا ہے، آخرت میں پہنچنا ہے، وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، مجھے اور آپ کو ایک سفر طے کرنا ہے، ایک اور ملک میں جانا ہے، تو وہاں کی کرنسی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال ہے، وہ ساتھ لے کر آئیے۔ قرآن کریم اس جانب میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اور آج بہت سے حضرات نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور شروع میں جو میں نے روایت پڑھی جو بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، آدمی انتقال کر جاتا ہے، اب اسے دوسرے ملک میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اس کا جو اگلا سفر ہے تو اسے منزل پر پہنچانا ہے، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، دوست و احباب، متعلقین، گھر والے یہ جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے منزل شروع ہونی ہے دوسری یعنی قبر، 2 چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں، اہل اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں۔ آگے اگر کچھ جاتا ہے ساتھ میں تو وہ اعمال ہے کہ وہ اعمال ساتھ میں جائیں گے۔ میر انیس کی ایک رباعی ہے جس میں انہوں نے اسی حدیث پاک کی منظر کشی کی ہے اپنے طور پر۔ میر انیس یہ لکھتے ہیں کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، کہ نہ دولت نے ساتھ دیا اگلی منزل کے لیے اور نہ بچوں نے، گھر والوں نے، کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تک پھر لوٹ آئے سب لوگ۔ لحد یعنی قبر، پہنچا کے لحد تک پھر لوٹ آئے سب لوگ، ہمراہ اگر کوئی گیا تو اعمال گئے۔ تو نیک اعمال یہ وہاں کی کرنسی ہے، اور مجھے اور آپ کو ساتھ میں لے جانا ہے۔ یہ مرحوم جو دنیا سے چلے گئے ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ نیک زندگی گزاری، اچھی زندگی گزاری، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو ہمارا بھی ایک وقت آنا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہاں کی جو کرنسی ہے نیک اعمال ہے، اس جانب توجہ دے۔ کیا چیزیں اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے نیک اعمال میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے حضرت کی تعلیمات پر وہ بھی نشاندہی کر دی، مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال 7، 7 آفتوں سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ علماء نے ترجمے میں یہ لفظ بڑھایا ہے کہ آفتیں، کہ 7 آفتوں کے آنے سے پہلے یہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مومن 7 آفتوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لے، ورنہ آدمی پھر ان آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ چاہ کر بھی نیک عمل کر نہیں سکتا۔ کیا ہے وہ 7 آفتیں جو انسان کو گھیر لیتی ہے؟ اللہ اس سے میری اور آپ کی، ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ روز مرہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ تم غربت کا انتظار کر رہے ہو، غریبی کا؟ ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، ابھی نیک اعمال نہیں کر رہے، تو کیا جب غربت تمہیں آ گھیرے گی، پکڑ لے گی، اس وقت نیک اعمال کرو گے؟ غریبی اور غربت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کرنا بھلا دیتی ہے۔ آدمی پیٹ کی فکر میں ایسا لگ جاتا ہے کہ قبر جو
وہ بھی ایک پیٹ کی مانند ہے، وہاں جانا ہے، اس کا موقع ہی نہیں ملتا، تو بھیانک غربت اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ او غنم مطغیہ، یا ایسی امیری، ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے۔ مال، روپیہ، پیسہ، دولت یہ آتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ وبائیں بھی لے کر آتی ہے۔ عام طور پر آدمی کو مال و دولت سرکش بنا دیتی ہے۔ تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی پیسے کما لوں، مالدار ہو جاؤں، مالدار بن جاؤں گا، پھر نیک اعمال کروں گا۔ کہاں مالداری آدمی کو حضور فرماتے ہیں سرکش بنا دیتی ہے۔ تو ایسی مالداری جو سرکش بنا دے۔ او مرضا مفسدا، خطرناک قسم کا مرض کہ بیماری تمہیں آ پکڑ لے۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں نیک اعمال کروں آگے چل کر، ارے اب تو بیماری نے آ کر پکڑ لیا۔ اور آج کل ایک بیماری تو آپ دیکھیے کتنی عام ہو رہی ہے کہ وہ بھول جانا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ کتنی عام ہو رہی ہے۔ آدمی اچھا بھلا ہے، ایک دم سے آ پکڑا بیماری نے، اب اسے پتہ نہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کون سی رکعت ہے کیا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو تم ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو۔ آگے حضور نے فرمایا کہ ایسا بڑھاپا جو انسان کی عقل کو سٹھیا دے۔ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو نوجوان ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، آگے چل کر نیک اعمال کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ ارے بڑھاپا آتا ہے بعض مرتبہ تو انسان کی عقل سٹھیا جاتی ہے، تو کہاں پھر کیسے تم نیک اعمال کرو گے؟ ابھی جو موقع ملا ہے، ابھی جو وقت ہے، زندگی ہے، آخرت کی کرنسی نیک اعمال وہ کر لو، کر گزرو۔ 5ویں نمبر پر حضور نے فرمایا او موتم مجہزا، یا اچانک کی موت جو تمہیں آ پکڑ لے۔ سوچ رہے کہ ابھی تو 30 سال کی عمر ہے، ابھی تو 20 سال کی عمر ہے، ابھی تو 40 سال ہے۔ عام طور پر آدمی 65-70 سال جیتا ہے، چلو بعد میں عمل کر لیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ ارے موت اچانک آ کر پکڑ لیتی ہے۔ ابھی احمد آباد میں جو حادثہ ہوا نہیں جانتے، اس میں ہر عمر کے لوگ تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ کس نے سوچا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے گا؟ اچانک آئی موت اور موت نے ان کو پکڑ لیا، تو اس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ ابھی دجال فشر غائب ينتظر، جو چیز غیب میں ہے، غائب ہے، ان میں بدترین چیز یہ دجال کا ظہور ہے۔ تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ ارے وہ جب آئے گا تو نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جو وقت ملا ہے تو نیک عمل کر لو۔ الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آقا نے فرمایا کہ یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ ارے قیامت آئے گی تو قیامت ایسی ہیبت ناک ہے، ایسی کڑوی چیز ہے کہ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آگے الی آخر یہ وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس میں اللہ نے فرمایا؟ تو قیامت کا انتظار ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو زندگی جو اللہ نے دی ہے، حیات جو ہمیں ملی ہے، اور صحت اور تندرستی، اس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ ورنہ آج سمرو میاں کا جنازہ پیسیج میں ہے، کل میرا اور آپ کا ہوگا، اور پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہاں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ جواب دے رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔
اور زندگی اسی سے بنتی ہے۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جنت میں ہمیں جانا ہے یا جہنم میں، فرمایا فیصلہ تیرے اوپر ہے۔ اللہ کے فضل پر گرچہ موقوف ہے، لیکن اللہ کا فضل بھی کچھ ہوگا تب متوجہ ہوگا۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک اور منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے، یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کوئی نیک عمل، کہا جائے گا محشر میں کہ ہے کوئی نیک عمل، پیش کرو۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کسی مسلمان پر 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ تو ایک اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی سوچتا ہے وصیت نامہ بنا لیں گے۔ ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے کہ ماں باپ ان کو وہی بیماری جو ابھی کہاں کیا کہتے ہیں، ڈیمنشیا، ہاں وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہے، اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وصیت کر سکے، ہے ہی نہیں وہ اس حالت میں۔ نماز ذمے میں باقی ہے، روزے ذمے میں باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہیں، کبھی حج باقی ہوتی ہے۔ وصیت نامہ تیار کرو۔ وصیت کی مختلف اقسام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ وصیت کرنا واجب، بعض مرتبہ مباح، بعض مرتبہ مستحب، بعض مرتبہ مکروہ، بعض مرتبہ حرام۔ جو راوی ہے اس روایت کے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں، روایت کو نقل کرنے کے بعد مفہوم یہ ہے کہ جب سے میں نے آقا کا ارشاد سنا کہ 3 راتیں مومن پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود نہ ہو، فرمایا ایک رات اس کے بعد سے مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ میرا وصیت نامہ لکھا ہوا میرے پاس موجود نہ ہو۔ ہاں، اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، ہم نے آج لکھا بعد میں کچھ، اس میں کیا ہے، ترمیم کرنی ہے، بدلاؤ کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے واجب وصیت، وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے تو ضرور جو ہے وہ وصیت کریں۔ نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، حج باقی ہے، کسی سے ہم نے قرضہ لیا ہے، یا کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے، یا ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، تو ان ساری صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیں، واجب ہے ان تمام صورتوں میں۔ ایک اور صورت جس جانب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، یتیم پوتے اور پوتیاں۔ علماء کی 2 رائے ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اب یہ تو لاوارث ہو گیا، دادا موجود ہے، والد کا انتقال ہوگا کہ لاوارث لاوارث لاوارث، اور پھر بعض لوگ شریعت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے ان کا خیال نہیں کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے یہ واجب ہے دادا پر کہ دادا مرنے سے پہلے اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ جو میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور یہ لاوارث ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں، تو وصیت کرے، اور 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت سے پہلے پہلے اللہ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق دے، اور اپنا وصیت نامہ اپنے پاس رکھو۔ آج کل مت کرتے رہو۔ یہاں کے قوانین کے اعتبار سے بھی آپ کو پتہ ہے، ہم اس کا تو لحاظ کرتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے تو 40% چلا جائے گا، تو اس کی فکر ہے، لیکن جو لوگوں کا حق مان لیا ہے اس کا کیا ہے، اس کی وصیت کرنی ہے تو
اس کی فکر نہیں ہے کہ وہاں قبر میں سب کچھ چلا جائے گا کہ ہمارا 40% ہمارے اولاد نے ملے جو نہیں جوئے. تو پھر وہاں بھی تو ان تمام صورتوں میں بھی وصیت واجب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.